طریقے سے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن سب ہندو مسلموں نے مل کر اور سبھی بھائی بھائی بن کر جب ان سے مقابلہ کیا اور ان کو یہاں سے بھگایا، اور وہ یہی دن تھا 15 اگست کا جب ہمارا دیش آزاد ہوا۔ آج ہمارے سامنے آزادی کا 78 سالہ جشن ہے۔ ہم اسی کے خطاب سے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے بولنے کی موقع دیا۔ آج ہمارے سامنے آزادی کی فصل بہار ہے، لیکن آزادی سے پہلے یہاں کی شب تاریخ کیسی تھی، یہاں کے بزرگوں نے، یہاں کے مہاپرشوں نے اور یہاں کے سورماؤں نے اور یہاں کے علماؤں نے ہمارے لیے اور وطن کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیسی مصیبتیں جھیلی ہیں، کس طرح وہ پھانسی کے تختے پر تڑپے ہیں اور قید و بند کی کیسی صحبتیں برداشت کی ہیں، تب کہیں جا کے شب تاریخ کی سیر ہوئی ہے، آزادی کا سورج طلوع ہوا ہے، حریت کا علم اور آزادی کا جھنڈا بھارت واسیوں کے ہاتھ میں آیا ہے۔ اگر ہم اس سرگزشت کو یاد نہیں رکھیں گے، اپنے ان علماء کو، اپنے ان سورماؤں کو، اپنے ان مہاپرشوں کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہمیں لائق نہیں، نالائق اولاد کا نہیں مل سکتا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شانہ بشانہ شامل رہے، سب کی باہمی کوششوں اور قربانیوں سے ہم کو آزادی حاصل ہوئی اور جنگ آزادی کی تاریخ مکمل ہوئی، اور جنگ آزادی کے تاریخ 1756 سے لے کر 1947 تک محیط ہے۔ اس راہ کا سب سے پہلا مجاہد سراج الدولہ ہے، جس نے ظالم انگریزوں کا ہاتھوں 1756 میں جام شہادت نوش کیا۔ پھر میر قاسم، حیدر علی اور دوسرے مجاہدین آئے اور 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان کی شہادت پر جنگ آزادی کا پہلا دور ختم ہو گیا، لیکن انجام خیر نہیں ہوا۔ بہادر شاہ پر قید کیے گئے اور ان کے 3 شہزادوں کو گولی مار دی گئی، دہلی کی گلی کوچوں میں پھانسیاں لٹکائی گئی اور صرف دہلی میں 24,000 نوجوانوں کو سولی پر لٹکایا گیا۔ بھارت کی دھرتی یہاں کے سپوتوں کے خون سے، یہاں کے علماء کے خون سے، یہاں کی ماں اور بہنوں کے خون سے لالہزار ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی جابر و ظالم انگریز بھارت واسیوں سے اور بھارت واسیوں کے دلوں سے جذبہ جہاد اور جذبہ حریت کو ختم نہیں کر سکے۔ اسی 1857 میں دہلی کے 34 علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس فتوے کا دینا تھا کہ چاروں طرف بغاوت کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی قیادت میں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست جگہ بنا کر شاملی کے میدان میں انگریزوں سے نفرت آزمائی کی۔ اسی 1857 میں انگریزوں کے ظلم تشدد کا یہ حال ہوا تو انہوں نے تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو شہید کیا، جن میں 51,500 صرف علماء تھے۔ بڑی دردناک اور کربناک ہے آزادی کے داستان۔ مبارک و مائے جن کے بہادر فرزندوں کے سینے اس آزادی وطن کے خاطر انگریزوں کی گولیوں سے چھلنی ہوئے، اور میں اس بات کو تول نہ دے کر، اس بات دے کر 1947 تک کے تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان تیواری، سردار بھگت سنگھ، ولبھ بھائی پٹیل، نیتاجی سبھاش چندر بوس، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا اسماعیل شہید، مولانا حسین احمد مدنی، لالا لاجپت رائے، رام پرساد بسمل، چندر شیکھر آزاد، پرتو سمدان، گرو شنکر آچاریہ، پنڈت مدن موہن مالویہ، مولانا عبداللہ سندھی، حکیم اجمل، ڈاکٹر سیف الدین کسلو اور دیگر تمام مجاہدین آزادی۔ میری زبین عقیدت سلام کہتی ہے۔ میں اپنی جانب سے اور تمام گاؤں والوں کی جانب سے ان تمام مہاپرشوں کو اپنی محبت اور عقیدت کا ایک نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اے شہیدان وطن بے مثل معمار وطن، اے شہیدان وطن بے مثل معمار وطن، تم نے اونچا کر دیا خودے کے معیار وطن، لو وطن کے ذرے ذرے سے مبارکبادیاں، تم ہو فدیان وطن، تم ہو وفادار وطن۔ میں اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہم بھی زیادہ ہو رہی ہے، دھوپ زیادہ ہو رہی ہے، تو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ہمارے گاؤں کے اندر سرپنچ بھی ایسے ٹھیک ہو گئے ہیں، نہ ان کو کچھ سدھ کے گاؤں میں کیا ہونا رہا،
इंशाल्लाह ऐसे सरपंच को न वोट देने देंगे और न बनने देंगे जो गांव के बच्चों की फिक्र नहीं करता, जो गांव की देखभाल नहीं करता। आज गांव के अंदर न गली सही है, न स्कूल सही है, और न स्कूल के अंदर बिजली जाने के बाद न इन्वर्टर है, न जनरेटर है। तो मैं इस पे इंशाल्लाह अगर जिंदा रहा तो न ऐसे सरपंच को बनने देंगे और न बनेगा। और जो अभी मैडम ने सारी बातें बताई हैं कि बच्चे यहाँ पर आते हैं, कोई चिप्स ला रहा है, कोई कुरकुरे ला रहा है और यहाँ आकर पढ़ाई नहीं करते, तो मैं कहना चाह रहा हूँ उनके माँ बापों से कि ये जो यहाँ पर मैडम है ये आपके लिए आ रही पढ़ाने के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल सुधारने के लिए आ रही है। अगर आप इनको फिक्र नहीं करेंगे तो यही बच्चे आपके लिए वबाल बन जाएंगे। ये हमारे नबी की तालीम है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा से अच्छा नाम रखिए और उसके दूसरा काम क्या है कि उसकी अच्छी तरबियत करे, यानी उसे इल्म के मैदान में कुदाए। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, कि हर मुसलमान पर, हर इंसान पर ये इल्म सीखना फर्ज है। और इतना इल्म सीखना कि उससे हराम और हलाल की तमीज हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जो आज हमारे गांव में जिसको हम सरपंच बनाते हैं उसको कुछ सुध नहीं रहती कि क्या गांव में हो रहा है, उनको कुछ पता नहीं रहता कि स्कूल में क्या हो रहा है, और न बच्चों की फिक्र है। तो इंशाल्लाह आइंदा हम मैडम से भी याद करते हैं कि इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे और आज से इंशाल्लाह एक कमेटी बनाएंगे और यहाँ पर मैडमों के साथ और टीचरों के साथ इंशाल्लाह साथ देंगे। शुक्रिया।